بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 14 اگست کو مینار پاکستان پر ایک بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا اور خاتون کے ساتھ بدتمیزی کا جو واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے اور ایسی چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، گویا یعنی یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا سارا معاشرہ ہی برباد ہے، اس معاشرے کے سارے مرد ہی ایسے ہیں۔ اور ایک صحافی ہیں، کہنے لگے کہ مجھے تو اپنے پاکستانی ہونے پر شرم ہے، اور کہنے لگے کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے بیٹی نہیں دی اس ملک میں۔ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں اور ایک عجیب امیج ملک کا پوری دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں، جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور بغیر کسی رو رعایت کے ان کو سزا دینی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی درندے کی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ کسی بھی عورت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے، چاہے اس کا لباس کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے حقائق ہیں جن کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، اور اپنی ایک ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ اس موقع پر یہ میسج دیا جائے، اس لیے کہ جہاں الیکٹرانک میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور سوشل میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو وہاں ایک دینی لحاظ سے اس کا کیا صحیح تصور ہوگا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے عوامل کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جو لوگ اس حرکت میں ملوث ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس کو سزا نہ ملے یا ان کے ساتھ رعایت کی جائے، بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ بات طے شدہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس خاتون کے بارے میں اتنی ویڈیوز آئی ہیں، ان کے اپنے ٹک ٹاک پر انہوں نے اپنے فینس کو بلایا ہے کہ آپ آئیں ہمارے پاس 14 اگست، ہمارے ساتھ سیلفیاں بنائیں اور ہمارے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کروائیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آپ جس طرح کا کنٹینٹ سوشل میڈیا پر دیتے ہیں، آپ کے فالوور بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ فحش مواد دے رہے ہیں، آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، آپ فضول قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور اس میں آپ کو معاشرتی اقدار کا بھی پتہ نہیں، اسلامی روایات کا بھی پتہ نہیں، پردے اور حجاب کا بھی پتہ نہیں، تو آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے، جن کو آپ نے پیغام دیا کہ آپ وہاں پر آئیں۔ پھر وہاں آنے کے بعد اس طرح کی ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ وہاں اور لڑکوں نے، مردوں نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور بالکل اس میں کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہو رہا۔ وہ ظاہر ہے کہ جس حد تک وہ جانا چاہتی تھی معاملہ پھر اس سے آگے بڑھ گیا۔ لیکن بات یہ کہ جب آپ ایک حد تک کسی کو جانے کی اجازت دیں گے اور پبلکلی اور اس طرح اوباش لڑکوں کو، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ان کو کس طرح لمیٹیشن میں رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی بنا پر یہ کہنا کہ سارے پاکستانی ایسے ہیں، یا پاکستانی معاشرہ ایسا ہے، یا پاکستانی ہونے پر آپ کو ندامت اور شرمندگی ہو رہی ہے، میرے خیال سے یہ بہت غلط تجزیہ ہے۔ پاکستان کے اندر عورت کا بہت احترام ہے، پاکستان کے اندر عورت کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں یورپ اور امریکہ کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہاں پہ عورت زیادہ محفوظ ہے۔ آپ جہاں ذرا جا کے گوگل پہ سٹڈی کریں، ریسرچ کریں، ٹاپ 10 کنٹریز کون سی ہیں جہاں پر عورتوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اس میں ایک کوئی مسلم کنٹری آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیرون ممالک کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر، اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، تو قانونی ادارے ایسے لوگوں کو سزا تو دیتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک تو پہنچاتے ہیں، لیکن اپنے ملک کی بدنامی نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جو اس میں ملوث ہوگا وہ تو کسی بھی طرح سفارش کر کے، پیسے دے کے کسی بھی طرح چھوٹ جائے گا، اور ملک کی بدنامی اتنی ہو جائے گی کہ لوگ، پوری دنیا کو یہ امیج جا رہا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ پاکستان میں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ غیر ملکی این جی اوز کو اور دوسرے ممالک کو اپنے ملک میں مداخلت کی اور یہاں آنے کی ایک طرح سے خفیہ الفاظ میں، دبے الفاظ میں دعوت دے رہے ہیں کہ جناب ہم سے تو عورتوں کا تحفظ نہیں ہو رہا، اور آپ آ جائیں اور عورتوں کا تحفظ کریں۔ جیسے ہمارے ہاں پڑوسی ملک کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوئی، تو اب ساری دنیا ان سے پوچھ رہی ہے کہ جناب عورتوں کا کیا ہوگا، عورتوں کے تحفظ کا کیا ہوگا۔ اس طرح بار بار ان سے پوچھ رہی ہے، گویا دنیا میں عورتوں کے محافظ یہی یورپین کنٹریز ہیں۔ یہ جو امریکی صدور پچھلے 2-3 صدر گزرے، انہوں نے کتنے اسلامی ملکوں پر حملہ کر کے ہزاروں لاکھوں عورتوں کو قتل نہیں کیا، ہزاروں لاکھوں بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل نہیں کیا، ہزاروں معصوم جانوں کا خون نہیں بہایا۔ یہ ہیومن رائٹس کے علم بردار ہمیں سکھائیں گے۔
اب ظاہر ہے کہ وہ ٹائٹل ہیومن رائٹس کا یوز کرتے ہیں، ٹائٹل ویمن رائٹس کا یوز کرتے ہیں، اور در حقیقت وہ اپنی بے لادینیت اور دیگر غیر اسلامی اقدار اور روایات کی ترویج اور اشاعت کر رہے ہوتے ہیں اس کے پس پردہ. اور ہمارے اس طرح کے لوگ، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ اگر گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، مسنگ ہے، تو یہ تو نیوز بنتی ہے، لیکن اگر گٹر کا ڈھکن موجود ہے تو یہ نیوز نہیں بنتی. ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک چیز اس طریقے سے وائرل کر رہے ہیں اور پھر آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ شرمندگی ہو رہی ہے. کیا پاکستان کے سارے نوجوان یہ اس کے خلاف جو احتجاج ہو رہا ہے یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو پاکستانی لوگ کر رہے ہیں، یہ بھی تو پاکستانی لوگ کر رہے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے ہاں لبرل طبقہ بات کرتا ہے عورت کے احترام کی، عورت کے تحفظ کی، عورت کے رسپیکٹ کی، لیکن در حقیقت یہ عورت کا تحفظ نہیں چاہتا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی عورت کو کہیں اپنا لباس ٹھیک پہنیں، مختصر لباس نہ پہنیں، فحش ویڈیوز نہ بنائیں، پردے کا اہتمام کریں، تو یہ کہتے ہیں جناب آپ ان کی آزادی اظہار رائے پہ حملہ کر رہے ہیں. بھائی آزادی اظہار رائے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شریعت کی حدود ہیں یا نہیں کسی مسلمان کے لیے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت بے پردہ ہے تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرے. ظاہر ہے کہ مرد کو بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ عورت جس حال میں بھی ہو آپ نے اپنی نگاہیں نیچے رکھنی ہے، اور کسی مرد کو شریعت یہ حق نہیں دیتی. لیکن ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کا تحفظ چاہیے، اور جب دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ بھائی عورت کو پردہ کرنا چاہیے اس کے بھی اگینسٹ ہو جاتے ہیں. ایک اور درندگی کا واقعہ لاہور میں ہی شاید پیش آیا کہ ایک خاتون رکشے میں جا رہی ہیں اور ایک نوجوان چڑھ کے بدتمیزی کرتا ہے. کل میں ایک نیوز چینل پہ سن رہا تھا، ایک خاتون اینکر وہ جب اس پہ تجزیہ اور تبصرہ کر رہی ہیں تو کہتی ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر نوجوان نے اس کے ساتھ یہ بدتمیزی کی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے عورت اور لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے سڑک کے بیچ یا کہیں پر جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود پہلے تو راستہ کھولتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی چیز پہ کے حوالے سے پریشرائز بھی کر رہے ہیں کہ جناب آپ عورتوں کا تحفظ کریں، عورتوں کا تحفظ کریں. یہی معاملہ ہے. مثال کے طور پر ہم اسی معاملے کو لے لیتے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں ملوث، جنسی درندگی کے واقعات میں ملوث، بچوں اور بچیوں کے ریپ میں ملوث لوگوں کو سر عام پھانسی دی جائے اور سارے پاکستانی چینلز پر اس کو لائیو چلایا جائے. اب اگر یہ بات جائے گی نا تو سب سے پہلے یہ لبرل لوگ اس کی مخالفت میں آ جائیں گے کہ نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ جرم کو روکنا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ جرم رک جائے اور مجرم کو سزا ملے اور عورت کا تحفظ ہو جائے. 2-3 کو اس طرح سزا دے کر دیکھیں، پھر دیکھیں کس کی ہمت ہوتی ہے. لیکن یہ اس کے بھی خلاف آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ گین ان کے کورٹ میں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا اچھا امیج دنیا کے سامنے پیش کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ بات کی جاتی ہے وکٹم بلیمنگ کہ جناب آپ متاثرہ شخص کو ہی بلیم کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کیا. دیکھیں ایک تو یہ نا کہ آپ ایسے ہی مزے لینے کے لیے، چسکے لینے کے لیے نیوز چلاتے رہیں، رپورٹیں چلاتے رہیں اور پروگرام کرتے رہیں. ایک یہ کہ آپ چاہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو، تو مسئلہ حل اس وقت ہوگا جب آپ اس کے روٹ کازز دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے. تو جب آپ اس کے روٹ کازز کی طرف جائیں گے تو یہ بیسک روٹ کاز ہیں اس کے، بے حیائی، فحش مواد. اور میں جو والدین ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو کنٹرول کریں. اس طرح کا فحش کانٹینٹ، فحش مواد بنا کر اگر کوئی بچی اپلوڈ کرتی ہے، خدا نخواستہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، تو اس کا کیا مستقبل رہ جاتا ہے، اس خاندان کی کیا عزت رہ جاتی ہے. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے. اور جو بچیاں ہیں، جو بچے ہیں، جو لڑکے لڑکیاں ہیں، ان سے میری یہ دردمندانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کا خیال کر لیں، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کا خیال کر لیں، اپنے خاندان کی عزت کا خیال کر لیں. وہ کچھ عرصہ پہلے لاہور یونیورسٹی میں ایک واقعہ پیش آیا، اور لاہور یونیورسٹی میں وہ لڑکی نے سر عام اس کو پروپوز کیا، اور اس کے بعد جناب وہ پوری کہانی چلی، ان کا اخراج ہوا. بعد میں اس ناکام ہو گیا اور نکاح بھی نہیں ہوا، رشتہ بھی نہیں ہوا. تو اس لڑکی سے جب انٹرویو کیا، کسی نے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں، میرے والد صاحب تو معاشرے کا کوئی وہ نہیں لیتے، پریشر نہیں لیتے. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کا والد نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ مرتا ہوگا، کتنی مرتبہ جیتا ہوگا.
وہ والد جو آپ کی پرورش کر رہا ہے، جو آپ کو تعلیم دے رہا ہے، جو آپ کی تربیت کر رہا ہے، جو آپ پہ پیسہ لگا رہا ہے، آپ کو اس کی اتنی عزت کا اتنا بھی پاس نہیں ہے. آپ شہرت کی ہوس میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اپنے خاندان کو داؤ پہ لگا دیا، اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی عزت کو، اپنے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا. یہ جو ایک عجیب قسم کا نشہ سوار ہو گیا ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں پر، فیم کا اور ٹک ٹاک پر اور مشہور ہونے کا، خدا کے لیے آپ اپنی کوئی ایسی سکلز ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو کوئی ایسا ہنر مند بنائیں، اپنے آپ کو ایسا باصلاحیت بنائیں کہ آپ کی اس سکلز، اس مہارت، اس صلاحیت، اس ہنر کی وجہ سے دنیا آپ کو پہچانے اور آپ کی قدر کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کریں، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے یہ کام کریں. پھر آپ کو شہرت ملے یا نہ ملے، آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے لیے آگے کا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. اپنی عزت کی بھی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ایک معتدل منصفانہ بات کریں، اور سب سے ساری باتوں کا خلاصہ اور حاصل کہ اسلام کی طرف آ جائیں. اسلام کی طرف آپ آ جائیں گے نا، کوئی قیامت نہیں آئے گی، آپ کی کسی ایکٹیویٹی پر فرق نہیں پڑے گا. آپ دیکھیں ابھی گزشتہ دنوں سندھ اسمبلی کی خاتون ممبر ہیں نصرت سہار عباسی صاحبہ، انہوں نے ماشاءاللہ پردے کا اہتمام کیا. وہ اسمبلی کی ممبر بھی ہیں، پردے کا اہتمام کر کے آتی ہیں. قومی اسمبلی میں ہمیں ایسی خواتین نظر آتی ہیں. ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے انڈیا کی اداکارہ ہے ثنا خان، اس نے جناب اپنی وہ ساری زندگی کو چھوڑ کر اس لائف کی طرف آ گئی، ایک عالم دین سے نکاح کر لیا. تو ان کی ساری ایکٹیویٹیز تو ابھی بھی چل رہی ہیں. پتہ نہیں ہمارے تصور میں یہ بات کہاں سے آ گئی ہے کہ اگر ہم اسلام پر عمل کریں گے تو شاید ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.